ناظر لائیو دیکھ رہے ہیں کہ آج 1 بجے کا وقت دیا گیا ہے عدت کیس میں بشریٰ عمران خان اور عمران خان کے حوالے سے فیصلہ سنایا جائے گا. فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، خلاف ہوگا. قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں؟ میرے ساتھ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے لائرز میں سے ایک سینئر وکیل موجود ہیں. سر بہت شکریہ، بات کر رہے ہیں. کس طرح سے دیکھتے ہیں وکلا کی ٹیم؟ سر آج کیا امید کر رہی ہے؟ فیصلہ آپ کو لگتا ہے کہ باقی جو فیصلے گزشتہ چند روز میں آئے ہیں انہی کی طرح کا ہوگا؟ دیکھیں، ہم لوگ چونکہ قانون کے طالب علم ہیں اور قانون پر عمل کرنے کوئی بہترین رستہ سمجھتے ہیں، تو ہونا تو قانون کے مطابق فیصلہ تو یہی ہونا چاہیے کہ اس قسم کے جو فریویلیس کیسز ہوتے ہیں، جو فریویلیس اپلیکیشنز لوگ لے کر آتے ہیں، قانون تو یہی کہتا ہے کہ انصاف کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے. بدقسمتی ہے کہ کچھ پچھلے فیصلے جو تھے وہ بہت ہیسٹ قسم کے ڈیسیژن تھے اور ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بہت جلدی میں ہو رہا ہے، اور اس میں بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ہر چیز بہت جلدی ہو رہی ہے. اور جبکہ قانون جو ہے وہ ہمیشہ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، ڈیفنس کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا کیس پورے طریقے سے پلیڈ کرے. ڈیفنس کو ہر طرح کی اپرچونٹی، بلکہ ڈیفنس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو زیادہ موقع دیا جاتا ہے بنسبت پروسیکیوشن کی، کیونکہ آپ کو بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی آپ کا ملزم ہے وہ واقعی اس نے ایسا کچھ کیا بھی ہے کہ نہیں. تو اس کیس میں ایسے لگ رہا ہے کہ بہت جلدی ہے، اور یہ جلدی کیوں ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہم تو قانون کے مطابق ہی بات کریں گے. اور قانون میں بہرحال اس چیز کی آپشن ہوتی ہے کہ آپ ملزم کو زیادہ سے زیادہ موقع دیں. تو یہاں ایسے لگ رہا ہے کہ پروسیکیوشن کی پوری کوشش ہے کہ کوئی فیصلہ جو ہے وقت سے پہلے سنایا جائے. اب اس وقت کا تعین کیوں کیا جا رہا ہے میں اس کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا. ججز کے بارے میں ظاہر ہے ہم لوگ وکیل ہیں تو ہم تو ججز کی رسپیکٹ کرتے ہیں. ہم کسی جج کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی پریشر ہے یا کسی دباؤ میں آ کر فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن اب معروضی حالات جو ہیں وہ ہمیں ایسے دکھائی دے رہے ہیں کہ یہ فیصلہ بھی اسی جو گزشتہ فیصلے ہیں انہی فیصلوں کی طرح کوئی ہو سکتا ہے. بہرحال ہم امید یہی رکھتے ہیں کہ عدلیہ ہمیشہ انصاف کرتی ہے. اور سر لیکن عام آدمی یہ جاننا چاہ رہا ہے کہ بنیادی طور پر بظاہر یہ لگتا ہے کہ عدت کا معاملہ، نکاح کا معاملہ، یہ ذاتی نوعیت کے معاملات ہیں. قانون اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتا ہے؟ سر یہ معاملہ عدالت کی جورسڈکشن میں کس طرح سے آتا ہے؟ دیکھیں، عدالت کی جورسڈکشن میں بنایا گیا ہے نا. ظاہر ہے اگر کوئی کمپلینٹ لے کر آتا ہے تو ظاہر ہے عدالتیں اس کو انٹرٹین تو کرتی ہیں. تو ظاہر ہے جو کمپلیننٹ ہیں اس کیس میں مانیکا صاحب، وہ اس کیس کو لے کر آئے ہیں کورٹ میں، تو ظاہر ہے کورٹ نے تو اس کو دیکھنا تھا. اب یہ ہے کہ کیا اس کی جورسڈکشن یہاں تک ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ بہرحال اس سے پہلے کچھ کورٹس کر چکی ہیں کہ اس قسم کے معاملات جو فریویلیس ہوتے ہیں ان کو نہ لایا جائے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس کیس میں بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز ہیں، کوئی ڈیزائنز ہیں، کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کیس کو لے کر آئے ہیں. اور بظاہر 6 سال تک ایک بندہ خاموش رہا اور اچانک اس کو سب کو یاد آ گیا. تو اس میں لگ تو یہی رہا کہ کوئی ویلافائڈ انٹینشن ان کی ہے. اچھا سر، آپ نے ظاہر ہے سارے کیس کو آپ کلوزلی دیکھتے رہے ہیں، آپ نے جرا بھی دیکھی، آپ نے سارا معاملہ بھی دیکھا. کیا ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں آپ؟ قانونی ماہر بھی ہیں، کیا ایکسپیکٹڈلی آج فیصلہ جو ہے آ سکتا ہے؟ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ اگر آپ قانون کی بات دیکھیں گے کہ تو اس طرح کے ہیسٹ ڈیسیژن تو جیسے ہی کسی بڑی کورٹ میں جائیں گے، اپیلنٹ کورٹ میں جائیں گے تو ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی، یہ فوراً ختم ہو جائیں گے. لیکن چونکہ پھر وہی ظاہر کوئی آبجیکٹیو ہے تو اس کو اٹین کرنا ہے، تو اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ بظاہر جو اس طرح کے پہلے فیصلے ہوئے ہیں ویسے ہی کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے آ جائے کوئی. سر بس آخر میں یہ کامنٹ کر دیجیے کہ آج ظاہر ہے 1 بجے فیصلہ آئے گا. اس کو اگر یہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آتا ہے، جو کہ ہم نے گزشتہ 2 فیصلے دیکھے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ قانونی جو ٹیم ہے وہ اس طرح سے، چونکہ اعتراض بھی کیا گیا، قانونی ٹیم کو چینج بھی کیا گیا درمیان میں، آپ کو لگتا ہے قانونی ٹیم پراپر ڈیلیور کر سکی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، قانونی ٹیم تو وہی بات کرے گی جو قانون کے مطابق ہوگی. اب آپ نے جو کہا نا ٹیم چینج، اس کی کچھ وجوہات تھی کیونکہ کچھ ہمارے لوگ جو ہیں وہ الیکشن لڑ رہے تھے، اس کی وجہ سے پھر کمپین میں بھی ابھی بھی ہمارے کچھ لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں. علی بخاری صاحب اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، شعیب سعید صاحب اسلام آباد سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ کمپین بھی کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے ایک پریشر ان کے اوپر بھی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے. وہ بیچارے صبح وہاں جاتے ہیں، شام کو کمپین پہ چلے جاتے ہیں.
تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی قانونی ٹیم میں کوئی سکم ہے یا ان کی طرف سے کوئی ایسی نیگلیجنس ہوئی ہوگی، میں اس کو نہیں مانتا ہوں. لیکن جب ایک طرف سے یہ سارا کچھ طے ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ فیصلے ایسے ہی کرنے ہیں، تو پھر آپ بتائیں کہ قانونی ٹیم وہاں پر آپ کسی بڑے سے بڑے وکیل کو بھی لے آئیں گے تو ظاہر ہے اگر فیصلہ پہلے سے لکھا ہو، جیسے اب اس کیس میں فیصلہ جو تھا وہ اناؤنس کیا گیا اور 2 دن کے بعد اس کو جو ہے وہ پبلش کیا گیا. تو اس قسم کے کیسز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مس کیریج آف جسٹس کا کیس ہے اور ایسے ہی ہوگا آگے جا کر. پاکستان تحریک انصاف کے یہ سینئر لائر ہیں جو کہ مس کیریج آف جسٹس اس سارے معاملے کو قرار دے رہے ہیں. اس وقت کرنٹ NN پر یہ لائیو مناظر ہم آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے ایکسپیکٹڈ ہے آج کا جو فیصلہ آئے گا. 1 بجے کا وقت دیا گیا ہے. جج ہوں گے قدرت اللہ اور پاکستان تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں وہ بھی عدالت میں موجود ہوں گے. اور یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا معاملہ ہے. اور اپنے ناظرین کو ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ اس کیس کے بتاتے چلیں کہ بنیادی طور پر جب بشرا عمران خان کا جو سابق وزیر اعظم ہیں عمران خان، ان سے نکاح ہوا، اس کے بعد ایک لمبا عرصہ تو خاموشی رہی. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا خاور مانیکا جو کہ سابق خاوند تھے بشرا بی بی کے، ان کی جانب سے ایک پٹیشن فائل کی گئی اور یہ دعویٰ کیا گیا کہ جب بشرا عمران نے نکاح کیا تو بنیادی طور پر وہ میری عدت میں تھیں اور ان کی جانب سے عدت کے لوازمات کو پورے کیے بغیر جو ہے وہ یہ نکاح کیا گیا، جو کہ غیر شرعی ہے. اس کو غیر قانونی قرار دیا جائے اور تنسیخ جو ہے اس کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا جو باقاعدہ طور پر خاور مانیکا کے ملازم تھے ان کی بھی گواہی آئی. ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس وقت عمران جو فواد چودھری ہیں ان کی جو مسز ہیں ہبہ فواد، وہ بھی موجود ہیں. وہ بھی یہاں پر جو ہے وہ موجود ہیں. میڈم بات کر لیں گے تھوڑا سا، بس کمنٹ آپ کا چاہیے. آپ خاتون ہیں، یہ جو آج فیصلہ آنے جا رہا ہے آپ کو لگتا نہیں یہ بڑا ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے جو آج عدت کیس میں بھی فیصلہ ہے؟ آج عدت کے حوالے سے فیصلہ آنے جا رہا ہے. کیا کامنٹ کروں میں اس کے اوپر آپ سے؟ عدت کے اوپر، نکاح کے اوپر. نکاح تو اللہ میاں کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ڈیسائڈ کرتے ہیں، ان کے سامنے نکاح ہوتا ہے. آپ دیکھیں جی، یہ ہبہ فواد جو ہیں، فواد چودھری کی اہلیہ ہیں. فواد چودھری پاکستان تحریک انصاف کے اہم جو ہے وہ رہنما رہ چکے ہیں. ان کی جو مسز ہیں وہ یہ کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں کہ جو نکاح ہے یہ اللہ کا معاملہ ہے، اور اگر اس حوالے سے بھی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اور اس حوالے سے بھی معاملات کو ڈسکس کیا جا رہا ہے تو اس حوالے سے میں افسوس کا اظہار ہی کر سکتی ہوں. تو جی یہ معاملہ ہے. اور جیسے ہم نے آپ کو بتا رہے تھے کہ جی خاور مانیکا عدالت میں گئے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے غیر قانونی ہے، غیر شرعی ہے. دوران عدت جو ہے وہ نکاح کیا گیا، جس کے بعد جو ہے کیس آگے بڑھا. مختلف گواہوں کی جو ہے وہ بھی گواہیاں ہم نے دیکھیں. اور آج باقاعدہ طور پر چونکہ دونوں ہی فریقین یعنی بشرا عمران، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان، دونوں اڈیالہ جیل میں تھے. اڈیالہ جیل میں ہی سماعتیں ہوتی رہیں اور آج اس چیز کی امید کی جا رہی ہے. گزشتہ روز جو فیصلہ ہے محفوظ کیا گیا ہے اور آج اس چیز کی امید کی جا رہی ہے کہ جو فیصلہ ہے وہ آئے گا. 1 بجے کا وقت دیا گیا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف اس کے ساتھ ساتھ قانونی ٹیم جو ہے خاصی مایوس دکھائی دیتی ہے.